بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم ہر وقت نیک حالت میں رہیں تو فرشتے ہم سے مصافحہ کریں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنت کی عمارت کن چیزوں سے بنی ہوئی ہے؟ آج ہم ایک ایسی حدیث کا ذکر کریں گے جو نہ صرف ایمان کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دعا کی طاقت کو بھی واضح کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو دل نرم ہو جاتے ہیں اور آخرت یاد آتی ہے، لیکن جب ہم دنیاوی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں تو دل پھر دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے اور تمہارے گھروں میں تم سے ملاقات کریں گے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہمیں جنت کے بارے میں بتائیے، اس کی عمارت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہوگی، اس کا گارا خالص مشک ہوگا، اس کی کنگریاں موتی اور یاقوت کی ہوگی، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ جو بھی جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا، کبھی بیمار نہ ہوگا، کبھی بوڑھا نہ ہوگا اور نہ ہی کبھی مرے گا۔ یہ جنت کی وہ حقیقت ہے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ عادل بادشاہ جو انصاف سے حکومت کرتا ہے، روزہ دار جب تک وہ روزہ افطار نہ کر لے، مظلوم جس کی دعا سیدھی اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ دیر ہو جائے۔ یہ دعا کی وہ طاقت ہے جو ظالموں کے لیے خطرہ اور مظلوموں کے لیے امید کی کرن ہے۔ آئیے آخرت کی تیاری کریں اور دعا کی طاقت کو سمجھیں۔ اللہ ہمیں جنت کا حقدار بنائے، آمین۔